بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ ہماری گفتگو لمعہ ششم کے کتاب الدیات میں ہے۔ کتاب الدیات کی بھی چوتھی فصل میں گفتگو تھی کہ اگر کوئی شخص جنین کو قتل کرتا ہے، پھر جنین کے مختلف مراحل تھے۔ آج کے درس میں ہم یہ پڑھ رہے ہیں کہ اگر کوئی انسان کسی میت کا سر اس کے جسم سے الگ کر دے، سر کو کاٹ دے، اگر وہ مسلمان بھی تھا اور آزاد بھی تھا تو اس میں 100 دینار اس قاطع رأس کو دینے چاہیے، یعنی دے گا۔ اس میں کہتے ہیں مرد ہو، عورت ہو، صغیر ہو، کبیر ہو، کوئی بھی فرق نہیں، کیونکہ یہ حکم مطلق آیا ہے کہ جو بھی میت کا سر کاٹے گا، لیکن شرط ہے کہ وہ میت مسلمان کی ہو اور آزاد کی ہو، بس۔ باقی مزید اس میں مذکر مؤنث چھوٹا بڑا کی کوئی قید نہیں ہے۔ اچھا، یہ آپ نے 100 دینار کا جو حکم لگایا ہے، اس کے بارے میں کوئی دلیل ہے یا نہیں؟ اس کے بارے میں روایات ہیں، جو ہم روایات جو ہے کیا ہے جناب مزید ہم کتاب میں پڑھیں گے۔ اس کے بعد پھر فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص میت کے سر کو کوئی جو ہے کیا چوٹ مارے یا زخمی کرے، ٹھیک ہے، تو پھر اس کا کیا حکم ہے؟ کہتے اس کا وہی حکم جو پیچھے ہم پڑھ کر آئے ہیں جناب، اس حساب سے دینا پڑے گا۔ اگر اس کا کوئی ہاتھ کاٹتا ہے تو فرماتے ہاتھ کاٹنے میں جو ہے کیا ہے 50 دینار ہے۔ اب یہ بے نسبت ہی جو ہے شجاج والا یہ وہ کہتے ہیں ہم معیار 100 دینار کو رکھیں گے سامنے، پھر 100 دینار کے حساب سے ہی جو ہے کیا ہے ہمیں حساب کتاب دینا ہوگا۔ اچھا، یہ جو اس میت کے اعضاء کے کٹنے کی وجہ سے پیسے ملیں گے، یہ کہاں پر خرچ کیے جائیں گے؟ کہتے تمام وہ کام جو اللہ کے قریب کرتے ہیں لیکن وہ میت کی طرف سے کیے جائیں گے۔ مثلا یتیموں کو کھانا کھلایا جائے گا، کسی یتیم خانے میں پیسے دیے جائیں گے، تو یہ اس طریقے سے ہوگا۔ کہتے یہ کیوں ایسا ہے؟ جنین والے پیسے تو آپ نے کہا کہ جنین کے وارثوں کو دیے جائیں گے۔ کہتے ہیں جنین کا جو ہے ایک مستقبل بھی ہے اور امید ہے کہ وہ جنین ان کے لیے فائدہ مند ہو سکتا ہے، تو فائدہ مند نہیں ہوا تو اس کے پیسے ان کے وارثوں کو ملنے چاہیے۔ لیکن میت بیچارہ تو چل بسا، اس کا تو کوئی نفع اور فائدے کا امکان نہیں ہے، اس لیے اس کے جو پیسے ملتے ہیں وہ آپ ایسے خرچ کریں کہ اس سے میت کو فائدہ پہنچے۔ اچھا، ایک اور مسئلہ ہے کہ اگر میت مقروض ہے، کیا یہ میت کے یوں سمجھیں کہ جو دیت کے عنوان سے پیسے ملے ہیں وہ میت کے ہم قرض میں دے سکتے ہیں؟ تو اس میں بنیادی حوالے سے تو یہ کہا گیا ہے کہ میت کا قرضہ میت کے ترکہ میں سے ادا کیا جائے گا، وراث کو تقسیم کرنے سے پہلے میت کا قرضہ ادا کرنا ہے، لہذا یہ جو میت پر جنایت کی گئی اس کے پیسے قرضے میں نہیں دیے جائیں گے۔ پھر دوسرا نظریہ یہ ہے کہ بھائی آپ نے کہا کہ قرب اور نیکی کے کام استعمال کیے جائے، تو میت کا قرضہ اتارنا تو بہت بڑی نیکی ہے، لہذا یہ پیسے میت کے قرض میں بھی دیے جا سکتے ہیں۔ ابھی ہم چلتے ہیں جناب قطع رأس المیت المسلم الحر۔ اگر آزاد مسلمان میت کا سر کاٹا گیا ہو تو اس میں 100 دینار 100 دینار دینے ہوں گے۔ سواء فی ذالک، مساوی ہے اس حکم 100 دینار والے میں الرجل والمرأۃ، مرد کا سر کاٹا جائے، عورت کا سر کاٹا جائے، والصغیر والکبیر، چھوٹے بچے کا سر کاٹا جائے، بڑی عمر والے کا سر کاٹا جائے۔ بھائی کیوں مساوی ہیں؟ للاطلاق، فرماتے ہیں اس باب میں جو احادیث آئی ہیں وہ مطلق آئی ہیں، انہوں نے مرد عورت چھوٹے بڑے کے درمیان تفصیل بیان نہیں کی ہے۔ والمستند اخبار کثیرۃ، اس حکم 100 دینار والے کا دلیل جو ہے بہت ساری احادیث ہیں، منہا،
ان अहादीस में से एक हदीस हसनत सुलेमान इब्न खालिद अन अबुल हसन अलैहिस्सलाम, वो रिवायत जनाब सुलेमान इब्न खालिद की है इमाम अबुल हसन अलैहिस्सलाम से। वफीहा, और उस रिवायत में ये आया है अन्न दियतहु बेतहकीक, इस कत रअस की दियत दियतुल जनीन, वही बच्चे वाली दियत है, फी बत्न उम्मे ही, जिसको माँ के पेट में कत्ल किया जाता है, कब्ल अन तनशअ फीह रूह, इससे पहले कि उसमें रूह आए। वक़द अरफ्त, और आप पहचान चुके, अन्न ज़कर वल उन्सा बेतहकीक मुज़क्कर और मोनस। अब आगे कुछ लाइनें नहीं हैं लैपटॉप में, इसलिए हमने नुक्ते लगा दिए, वो मैं पढ़ रहा हूँ। आपने क्या पहचाना कि भाई इस जनीन में जो है क्या है, मुज़क्कर और मोनस मुसावी हैं। वफ़ी खबर आखर, एक और हदीस में आया है, रवाहुल कुलैनी, जिस खबर को नकल किया है शेख कुलैनी ने मुरसलन अन सादिक अलैहिस्सलाम, वो रिवायत मुरसला है, इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से उसने नकल किया है। अन्नहु अफ्ता बिज़ालिक बितहकीक, इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने इस 100 दीनार की फतवा दी थी मंसूर को। है सुकत बाद मवाली है रअस आखर, उसमें ऐसा था कि उसके कुछ अब्द थे जिन्होंने दूसरे के सर को काटा था बाद मौत ही, उसके मरने के बाद, तो इमाम ने 100 दीनार का कहा था। तो इस हवाले से जो है क्या है जनाब, ये रिवायत है। उसके बाद फिर फरमाते हैं कि वह उल्लिलह, और इल्लत बयान की गई है किस चीज की, वजूबुल मिअते, कि भाई 100 दीनार दिए जाएंगे। इसकी इल्लत क्या है, बेअन्न फी नुतफत 20 दीनारन, भाई नुतफे में 20 दीनार है। वह फिल अलकत 20, और जब खून का लोथड़ा बनता है तो उसमें भी 20 हैं। वह फिल मुज़गत 20, और मुज़गा में भी 20 हैं। वह फिल अज़्म 20, और जब हड्डी आ जाए तो उसमें भी 20 हैं, और जब मुकम्मल बन जाए तो 100 हैं। काल सुम्मा अंशअनाहु खल्कन आखर, फिर गोया कि अल्लाह का कलाम भी है कि हमने उसको एक नई जिंदगी दी। वहादा हुआ मैयत, और यही जो मैयत है बेमंजिलत ही, ये उस जनीन की जो है क्या है कायम मकाम है, कब्ल अन तुनफख फीह रूह, इससे पहले कि उसमें कोई रूह फूंकी जाए, फिर बतन उम्मे ही, जब वो माँ के पेट में जनीनन दरहाली के जनीन है, तो नतीजे में 100 दीनार दिया जाएगा। वह फी शिजाज ही व जराहे ही, और अगर मैयत के सर पर चोट मारी जाए, उसके सर को जख्मी किया जाए, तो बेनिस्बत ही, तो फिर इसमें ये करेंगे कि जनाब उस मैयत के जो है क्या है जनाब 100 को, और उसके जो सर काटा गया है उसमें निस्बत संजी करेंगे। यद ही 50 दीनार, अगर उसके हाथ को काटा जाता है तो उसमें 50 दीनार है। क्यों, अगर जिंदा इंसान का हाथ काटा जाता तो हाथ की आधी दियत थी, यानी मसले जो है कितनी थी, वो जनाब 500 दीनार थी। वो फिकत इसमें ही, और अगर उसकी जो है क्या है अंगुली काटी जाती थी जिंदगी, तो उसके दियत का 10वां हिस्सा था, तो यहाँ भी 100 का 10वां हिस्सा, अशरत दनानीर, उसमें 10 दीनार देने होंगे। वो फी हारिसत ही, अगर उसकी चमड़ी चीरी जाए तो उसमें 1 दीनार दिया जाएगा। हो क्यों 1 दीनार दिया जाएगा, इसलिए कि वो जो है क्या है उस दियत का 100 में से 1 हिस्सा होगा। वहाँ कजा, और इसी तरीके से कहीं पर 2 जो है क्या है दीनार दिए जाएंगे। वहाज़ दियतो लई सतल वरसत ही, ये जो मैयत का दिया जाएगा ये उसके वारसों को नहीं दिया जाएगा, बल तुसरफ फी वजूहिल कुरब, बल्कि इसको इस्तेमाल किया जाएगा तमाम उन कामों में जो अल्लाह के करीब करते हैं, अनिल मैयत, लेकिन वो काम मैयत की तरफ से किए जाएंगे। लिल अखबार मज़कूरत, भाई क्या दलील है कि मैयत की तरफ से कार खैर में ये पैसे इस्तेमाल होंगे, यही अहादीस जिन्होंने 100 दीनार का, उसी में ये बात भी बयान की गई है। फारिकन फीहा, दरहाली के फर्क बयान किया गया है इन अखबार में, बैनहु व बैनल जनीन, मैयत के दरमियान और बच्चे के दरमियान।
حیث تکون دیتہ لورثتہ، جبکہ جنین کی دیت ملے گی جنین کے ورثہ کو، بأن الجنین مستقبل، اس لیے کہ بھائی جنین کا کوئی مستقبل بھی ہے، مرجو نفعہ، اور امید رکھی جاتی ہے کہ جنین سے کوئی فائدہ پہنچے گا، قابل للحیات، اور جنین زندہ رہنے کی بھی صلاحیت رکھتا ہے عادتاً، یعنی اگر اس کو کوئی نقصان نہ پہنچایا جائے، بخلاف المیت، لیکن میت میں کوئی مستقبل کی امید نہیں، کوئی نفع کی امید نہیں، فإنه قد مضى وذهبت منفعته، بالتحقیق میت قد مضى گزر گیا اور اس کی منفعت ختم ہو گئی، فلما مسل به بعد موته، تو جب اس میت کے ساتھ مسلح کیا جائے یعنی اس کے اعضاء کو کاٹا جائے مرنے کے بعد، صارت دیتہ بتلک المسلۃ لہ، تو پھر اس کی دیت ہو جائے گی اس مسلح کے لیے، اس مسلح کے لیے یعنی کیا، یعنی بھائی اب یہ گویا کہ جو ہے کیا ہے اپنے لیے ہی کام کا رہ سکتا ہے، کسی اور کے لیے لا لغیر ہی، کسی غیر کے لیے وہ دیت نہیں ہوگی، یحج بہا عنہ، حج کیا جائے گا اس دیت سے اس میت کی طرف سے، ویفعل بہا، اور اس دیت سے انجام دیے جائیں گے ابواب البر والخیر، نیکی کے کام اور بھلائی کے کام، من صدقت وغیرہ، صدقہ دیا جائے گا اور صدقے کے علاوہ کوئی اور کام کیا جائے گا۔ اور مرتضی صاحب نے فرمایا ہے تکون لبیت المال، یہ دیت اس میت والی بیت المال میں جائے گی، والعمل علی ما دلت علیہ الاخبار، لیکن شہید ثانی فرماتے ہیں ہم مرتضی کی بات کو نہیں مانیں گے، ہم عمل کریں گے جن پر احادیث دلالت کرتی ہیں کہ کار خیر میں یہ پیسے استعمال کیے جائیں گے۔ وَلَوْ لَمْ يَكُنْ لِلْجِنَایَةِ مُقَدَّرٌ، میت کے ساتھ جو جنایت کی گئی ہے اگر اس کے لیے کوئی رقم معین نہیں کی گئی تو پھر کیا ہوگا، اخذ العرش، تو پھر عرش لی جائے گی، لو کان حیا منصوبا الی الدیۃ، اگر یہ زندہ ہوتا تو اس جنایت کی ہم نسبت لگاتے اس کی اصل دیت کی طرف، 100 اونٹ میں سے فرض کریں 10 اونٹ کی جنایت تھی تو یعنی ایک دہم، اسی طریقے سے اب اس کے مرنے کے بعد بھی ہم 100 کا ایک دہم جو ہے کیا ہے جناب وہ عرش کے طور پر لے لیں گے۔ وَلَوْ لَمْ يُبْنَ رَأْسُ، اگر اس کا سر جدا نہیں کیا گیا، بل قطع ما لو کان حیا لم یعش مثلہ، لیکن سر کو ایسے کاٹا گیا ہے کہ اگر یہ زندہ ہوتا اور ایسے کاٹا جاتا تو یہ رہ نہیں پاتا، زندہ نہیں ہوتا، فظاہر وجوب 100 دینار ایضاً، تو اس صورت میں بھی یعنی جیسے سر جدا ہونے کی صورت میں 100 دینار تھا، اس صورت میں بھی 100 دینار ہے، عملاً بظاہر الاخبار، عمل کرتے ہوئے احادیث کے ظاہر پر۔ وَهَلْ يُفَرَّقُ ہونا، کیا فرق کیا جائے گا اس میت کے سر والی جنایت میں، بین العمد والخطأ، عمد کی حالت میں اور خطا کی حالت میں، غیر ہی حتی الجنین، جیسے کہ غیر میت میں فرق کیا جاتا ہے، حتیٰ کہ جنین میں بھی فرق کیا گیا تھا، یہ حتملہ، ہاں احتمال ہے کہ بھائی یہاں پر بھی عمد اور خطا میں فرق ہو، لإطلاق تفصیل فی لجنایت علی الآدمی، اس لیے کہ تفصیل مطلق ہے کہ جب کوئی شخص آدمی پہ جنایت کرتا ہے، تفصیل مطلق ہے یعنی کیا، یعنی تفصیل یہ کہتی ہے کہ عمد کی صورت میں وہ خود دیت دے گا اور خطا کی صورت میں اس کا عاقلہ دے گا۔ وَإِن لَمْ يَكُنْ حَيًّا، اگرچہ وہ آدمی زندہ نہ ہو جیسے جنین ہے، خوب، وَعَدَمُ، اور احتمال ہے کہ عمد اور خطا میں کوئی فرق نہ ہو، بل یجب علی الجانی، بلکہ وہ دیت واجب ہے جانی پر، مطلقہ، چاہے عمدن کرے چاہے خطأن کرے، وقوفاً فیما خالف الاصل، ٹھہرتے ہوئے اس بات میں جو مخالف اصل ہے۔ اصل یہ ہے کہ بھائی جانی اپنی جو ہے نا وہ جرمانہ خود ادا کرے، لیکن زندہ انسان پر اگر وہ خطأن کرتا ہے تو وہ عاقلہ پر گیا، تو زندہ میں تو ہم عاقلہ کی طرف لے جائیں گے، لیکن میت والی صورت میں ہم کہیں گے خود جانی کو دینا پڑے گا، علی موضع الیقین مؤیداً باطلاق الاخبار، جبکہ تائید ہوتی ہے اس عدم فرق کی کہ احادیث مطلق آئی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میت پر جب جنایت ہو تو اتنی دیت ہے، خوب،
والفتوى بأن الدیۃ علی الجانی، اور کہتے ہیں فتویٰ بھی مطلق ہے کہ میت پر کوئی جنایت کرتا ہے تو جناب وہ دیت جانی پر ہوگی، مع ترک الاستفصال، اس فتویٰ میں عمد اور خطا کی تفصیل بیان نہیں کی گئی، فی واقعۃ الحال سابقہ، مثلا اوپر جو منصور والے جو ہے کیا ہے واقع میں بیان کی گئی تھی، الدال علی العموم، کہتے ہیں کہ یہ دلالت کرتا ہے ترک استفصال کہ علی العموم کہ تمام صورتوں میں خود جانی پر دیت ہوگی۔ وَهَلْ يَجُوزُ قَضَاءُ دَيْنِهِ، کیا میت کا قرض ادا کیا جائے اس کی اس دیت سے؟ وجہان، اس میں دو وجہیں، من عدم دخول ہی فی اطلاق صدقت، ہم ایک لحاظ سے دیکھتے ہیں کہ یہ دین جو ہے کیا ہے یہ مطلق صدقہ اور وجہ بر میں داخل نہیں ہے، نتیجے میں قرض ادا نہیں کر سکتے اس دیت سے، وَكَوْنُ قَضَاءِ الدَّيْنِ مُلَازِمًا لِلْإِرْثِ، اور یہ قرض کا اتارنا اس کا بھی لازم ارث کے ساتھ ہے، آیت بھی یہی کہتی ہے کہ قرض اتارنے کے بعد میراث دو، تو اس حوالے سے جو ہے کیا ہے اس دیت سے قرضہ نہیں اتارا جا سکتا۔ وَمِنْ أَنَّ نَفْعَهُ، اب یہ پھر دلیل ہے کہ نہیں قرضے میں آپ یہ دیت دے سکتے ہیں، من أَنَّ نَفْعَهُ، بتحقیق قرض اتارنا، ٹھیک ہے جناب، اس کا نفع بقضاء دینہ اقوا، اگر میت کا قرضہ اتارتے ہیں تو اس میں زیادہ میت کو فائدہ ہوگا۔ وَنَمْنَعْ، اور آپ نے کہا کہ قرض بر کے کاموں میں داخل ہم منع کرتے ہیں، عدم دخول فی البر، بل ہوا، بلکہ یہ دین من اعظمها، اعظم بر میں سے ہے، وَلِأَنَّ مِن جُمْلَتِهَا قضاء دین الغارم، اور کہتے ہیں کہ جناب اس بر کے کاموں میں سے ایک یہ ہے کہ آپ قرضی کا قرض اتار دیں، وَهُوَ مِن جُمْلَةِ أَفْرَادِهِ، اور یہ میت بھی ان افراد میں سے ایک ہے کہ بھائی اس کا بھی قرضہ اتارا جائے، وَهَذَا أَقْوَى، فرماتے ہیں یہ بات جو ہے کیا وہ قوی ہے۔ وَلَوْ كَانَ الْمَيِّتُ ذِمِّيًّا، اگر میت جو ہے کیا ہے وہ ذمی ہو، فَأُشْرُ دِيَتِهِ، تو پھر آزاد انسان کے دیت کا عشر، یعنی جہاں 100 تھا تو وہاں اس کو جو ہے کیا ہے 10 دینار ملیں گے، او عبدن، اور اگر عبد ہے یا مثلا اس کا وہ 80 ہے تو 80 کا جو ہے کیا ہے جناب وہ 10واں حصہ جو ہے 8 ہوگا، او عبدن فعشر قیمت ہی، اور اگر عبد ہے تو اس کی قیمت کا 10واں حصہ دینا پڑے گا، وَيُتَصَدَّقُ بِهَا، اور پھر اس قیمت کا صدقہ دیا جائے گا، ان ہو اس عبد کی طرف سے، کل حر، جیسے حر میں یہ نظریہ تھا، للعموم، اس لیے کہ احادیث عمومیت رکھتی ہیں کہ یہ پیسے میت کی طرف سے کار خیر میں استعمال ہوں گی، یہ نہ اس کے مالک کو ملیں گی نہ اس کے ورثاء کو ملیں گی۔ صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد۔